بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں انعام اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں، ایک آزمودہ عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے گھر کے تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل ہے، اگر آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی، اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اگر آپ کی گھر میں دولت کی کمی ہے، اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ تمام حاجات پوری ہو جائے گی صرف ایک دن کرنے سے یا 2 یا 3 دن کرنے سے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے متعلق مجھے ایک سچا واقعہ یاد آیا۔ ایک دن میں پیر محترم اپنے شیخ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی، بہت مجبور تھی، بہت رو رہی تھی۔ اس نے کہا، پیر صاحب، میں نے کبھی کسی تعویذ یا وظیفے پر یقین نہیں رکھتی، لیکن آج میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری شادی کے 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس دفعہ نہیں ہوئی تو شوہر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ میرے پیری محترم صاحب اس کی حالت دیکھ کر بہت افدیدہ ہو گئے اور اس پر ترس میں آ کر اس کو اسم اعظم کا وظیفہ دے دیا۔ اسم اعظم اس صورت میں ہے، اسم اعظم کا وظیفہ کوئی نہیں دیتا، لیکن اس صورت کا نام بتا دیا جس میں اسم اعظم ہے، اور اس سے کہا کہ آپ نے رات کے کسی پہر اٹھ کر آپ نے اپنے بچے کا نام لکھ لینا ہے۔ اگر آپ 1 لکھیں گے یا 2 لکھیں گے، 2 سے زیادہ نہیں لکھ سکتے، ایک بیٹی چاہتی ہے، ایک بیٹا چاہتی ہو تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ لکھ لینے کے بعد آپ نے یہ والا سورت پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ 3 مہینے بعد وہ عورت پھر آئی اور بہت خوش تھی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ اس نے پیر محترم صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ایک چھوٹے سے وظیفے نے میری زندگی بدل دی۔ آج وہ شوہر جو مجھ سے نفرت کرتا تھا مجھ سے پیار کرنے لگا ہے۔ آج میرے گھر میں رزق کی برکات ہے۔ آج میرے گھر میں اتنی دولت ہے کہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آج میرا پیٹ بھر چکا ہے، اور میرے پیٹ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑی وہاں سے، اور بہت خوش تھی۔ پھر میں نے پیر محترم سے پوچھا کہ پیر محترم صاحب، آپ نے اس کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو سورہ مزمل کا وظیفہ دیا تھا کہ آپ نے رات کے کسی پہر اٹھ کر اس چیز کا نام لکھ لینا ہے، خواہ وہ آپ کا شوہر ہو، آپ سے پیار نہیں کرتا، کوئی اور ہو جس کو آپ اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہو، کوئی بھی ہو، یا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے یا آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، بس آپ نے اس چیز کا نام لکھ لینا ہے، اور نام لکھ لینے کے بعد آپ نے سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے قرآن مجید میں دیکھ کر۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے سورہ مزمل یاد کیا ہوا ہو یا آپ حافظ قرآن ہو ماشاءاللہ، لیکن آپ نے سورہ مزمل قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا ہے، اور دیکھ کر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اس چیز کی جس کو آپ کو ضرورت ہو وہی اللہ تعالیٰ سے آپ نے گر گرا کر مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ سارے شرائط ہیں اس کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینا، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ 1 دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں ہوا، تیسرے دن نہیں ہوا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دلی تمنا کو پورا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔